नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। सामीन इकराम, अल्लाह पाक का बेहद एहसान है कि अल्लाह पाक ने रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत और रहमत वाली सातों में हम सबको एक बार फिर ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए इकट्ठा फरमाया। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारा ये मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तो जिस तरह नात ज़िंदगी है ने एक सिलसिला शुरू किया है, अल्लाह पाक इनको इनके नेक मकसद में कामयाब करे और अल्लाह पाक पूरे पाकिस्तान के नात खानों को और नात समझने वालों को, जो असल मानों में नात का मतलब समझते हैं, नात पढ़ना जानते हैं या नात सुनना जानते हैं, अल्लाह पाक सबको ये तौफीक फरमाए कि वो अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक इसमें अपना हिस्सा डालें और नात की और हुजूर की नात की बेलौस खिदमत करें। तो अल्लाह पाक मुझे भी ये तौफीक अता फरमाए कि मैं हमेशा हुजूर की नात की बेलौस खिदमत करता रहूं और आप सब अहबाब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं हुजूर की जो असल मानों में जो नात की तारीफ़ है, जो नात का असल मतलब है, उसको लेके चलना है। तो ये भी मेरा भी मकसद है, नात ज़िंदगी है का भी यही मकसद है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस मकसद में कामयाब फरमाए। हसन अब्दुल्ला साहब वालेकुम सलाम, जैन भाई वालेकुम सलाम, जितने भी अहबाब हैं वालेकुम सलाम, सैयदा हमारी बहन को भी मोस्ट वेलकम, तमाम अहबाब को खुश आमदीद। दोस्तों, आज थोड़ा जो पढ़ने पढ़ाने वाला सिलसिला है वो थोड़ा सा आज होगा तो ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें आज कमी आएगी, थोड़ी गले की कंडीशन को भी देखना है। तो आज आपके साथ थोड़ी नात के हवाले से बातें करनी है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहा हूँ, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। अगर मैं अपनी हैसियत को देखूँ तो वो काम बहुत बड़ा है, लेकिन अगर नात के समुंदर को देखा जाए, ये जितना बड़ा समुंदर है इसका कोई किनारा नहीं है। कहते हैं कि तेरी मिदहत के समुंदर का किनारा ना मिला, रह गए डूब के लफ्ज़ों के सफ़ीने कितने। इसका कोई किनारा नहीं है, इसमें हर बंदा अपने अपने मुताबिक हिस्सा डाल के गया है। तो अगर मैं नात के चैप्टर को देखूं तो मेरा काम बहुत कम है, लेकिन मेरी हैसियत के मुताबिक जो मुझसे हो सकता है इंशाअल्लाह मैं इसका हक अदा करूँगा। एक छोटी सी मैं डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहा हूँ, किताबी सूरत में भी तैयारी कर रहा हूँ उसकी, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मंजर आम पे आ जाएगी। तो उसका मकसद ये है कि नात खानी है क्या। तोकीर बास तोकीर साहब बहुत नवाजिश आप तशरीफ़ लाए। नात क्या है, नात का मतलब क्या है, नात का मकसद क्या है, हम लोग नात किस लिए पढ़ते हैं। मैंने लोगों की बातें सुनी हैं, मैं खुल के बयान कर रहा हूँ क्योंकि डर सिर्फ अल्लाह का है। हुजूर को कल मुँह दिखाना है कि हुजूर की नात पढ़ी है और हुजूर की नात किस मकसद के लिए पढ़ी है। मैंने लोगों को देखा है कि मैंने उनकी बातें सुनी है कि मैं अपने पुत्र को नात खां बनाना है। ये सबकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि मेरा बेटा हुजूर की नात पढ़े और हुजूर की नात की खिदमत करे। तो मैंने ये देखा है कि कहते हैं कि मैं अपने पुत्र को नात खां बनाना है। उसके बाद अगला जुमला उनका आप सुनिए, कहते जिन्ना आए दे ऐस काम च पैसा ही किसी काम च नहीं। तो अपना ज़हन भी बता देते हैं कि उनके ज़हन में ये बात नहीं है कि यार बंदा ये कह दे जितना नात खानी में बरकत है या जितना इसमें अल्लाह पाक इज़्ज़तों से नवाजता है, किसी दूसरे शोबे में नहीं है इतनी इज़्ज़त, तो जो इज़्ज़त इसमें मिलती है। लेकिन वो अपना ज़हन बता देते हैं कि जितना यहाँ पे पैसा है उतना कहीं और नहीं है। तो वो अपना ज़हन बताते हैं कि नात खानी
جو ہے اب لوگوں کے ذہنوں میں بھی ایک کاروباری سلسلہ بن چکا ہے. تو ایک لمحہ فکری ہے. اللہ پاک ہم سب کو یہ ہدایت عطا فرمائے کہ ہم حضور کی نعت کی اسے ہم فروغ عبادت سمجھیں. ایک ہم اچھی چیز کا فروغ کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو بتائیں کہ نعت خوانی ہے کیا, مقصد کیا ہے. ہم لوگ اسے حصول تجارت سمجھ رہے ہیں, حصول عبادت سمجھیں. نعت کیا ہے, ٹھیک ہے. بڑی بڑی دنیا, بڑے بڑے لوگوں نے نعت پڑھی ہے, ان کا نام ابھی تک زندہ ہے, ٹھیک ہے. تو جو اصل جو میرا بات کرنے کا مقصد تھا کہ نعت کا مقصد کیا ہے, ہم لوگ نعت کس لیے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. حضور نے لمبے لمبے سجدے کیے ہیں ہمارے لیے, ٹھیک ہے. ہم نعت پڑھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں, ہے تو کچھ نہیں, ٹھیک ہے. جس طرح اللہ پاک کہتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی طلب نہیں ہے, مجھے آپ کی عبادات کی ضرورت نہیں ہے, حضور کو بھی نہیں ہے, لیکن یہ ایک ہماری طرف سے ایک تحفہ ہے اور حضور تحفہ قبول کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک تحفہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے, چاہے درود کی صورت میں ہو, چاہے ہم نعت لکھیں, چاہے ہم نعت پڑھیں. یہ ایک حضور کی بارگاہ میں ہم نے چھوٹا سا اپنی حیثیت کے مطابق ہم نے ایک تحفہ پیش کرنا ہے. اب بات آتی ہے تحفے کی. تحفے کی دو قسمیں ہیں, توقیر باز توقیر صاحب, ندیم کھوکھر راز صاحب, توجہ کیجئے گا. تحفے دو قسم کے ہیں. ایک تحفہ وہ ہے جو ہم نے دنیاوی محبوب کے لیے خریدنا ہے یا پسند کرنا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا تحفہ وہ ہے جو ہم نے اپنے حقیقی محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے, ٹھیک ہے. دو تحفے ہیں. اب جو پہلا تحفہ ہے جو دنیاوی محبوب کے لیے ہم نے پسند کرنا ہے, وہ تحفے کی میں بات کر رہا ہوں. ہم جب بازار میں نکلیں گے, ہم نے مثال کے طور پہ ہمارے محبوب کی سالگرہ ہے, ٹھیک ہے, دنیاوی محبوب کی بات کر رہا ہوں, سالگرہ, ہم پورا بازار دیکھیں گے, چھانیں گے, تحفہ تلاش کریں گے. جی گھڑی دیکھ لی, یہ سوٹ دیکھ لیا, ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز دیکھ لی, کوئی ڈیکوریشن پیس دیکھ لیا, لیکن ہم فائنل نہیں کریں گے. کیا دیکھیں گے کہ کیا پتہ نہیں ہم میرے محبوب کو یہ پسند بھی آئے گا کہ نہیں, یہ چیز پسند بھی آئے گی, پتہ نہیں وہ گھڑی پسند کرتا ہے کہ نہیں, پتہ نہیں وہ یہ چیز دیکھ کے خوش بھی ہوگا کہ نہیں. ہم لوگ بڑی پریشانی لیں گے اس چیز کی. لیکن جب ہم نے حضور کی بارگاہ میں نعت شریف کا ایک تحفہ پیش کرنا ہے, جب یہ بات میں کر رہا ہوں وہ اس تحفے کی جو ہم نے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے, تو جب ہم نے نعت پڑھنی ہے ہم ذرا بھی اس حوالے سے پریشان نہیں ہوں گے. ہم ایسے جو بھی شعر ہم نے سنے ہیں بغیر ہم اس کے, اکثر لوگوں کو تو معنی کا نہیں پتہ ہوتا, بغیر معنی کا پتہ لگائے ہم وہ اشعار پڑھ دیں گے, اور کیسے کیسے اشعار ہوں گے, بیچ میں کیسے کیسے لفظ ہوں گے. اللہ پاک معاف کرے, میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اللہ پاک معاف کرے, میں بس بتانے کے لیے کہ آپ نے خود یہ بتانا ہے کیا یہ الفاظ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں, کیا یہ شان کے شایان ہیں. مثلا اچھا بھلا کوئی شعر ہوگا, اس میں ہم ایک لفظ ایسا ڈال دیں گے, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. ابھی میں زیادہ بڑی باتیں نہیں کر رہا, ابھی میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی بات کر رہا ہوں جو اکثر کر دیتے ہیں. زیادہ بڑی غلطیاں جو ہیں وہ تو بہت بڑی چیز ہے, اللہ پاک معاف کرے, اللہ پاک سب کو معاف کرے. ابھی میں ان غلطیوں کی بات کروں جو آپ جان بوجھ کے نہیں کرتے, جو آپ سے ہو جاتی ہیں. مثلا آپ پڑھ رہے ہو تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, ارے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, یہ ہو جاتی ہیں آپ سے. تو آپ بتائیں کیا یہ جو لفظ ہے ارے, کیا یہ لفظ حضور کی شان کے شایان ہے؟ تو میرا تو ضمیر یہی کہتا ہے کہ بالکل نہیں. کیوں ہمارے باپ کو کوئی ارے کہہ کے بلائے گا تو ہمیں غصہ آتا ہے, ٹھیک ہے, کیوں ہمارے باپ کو کیوں کوئی ارے کہہ کے بلائے. ہمارے باپ سے زیادہ کسی کی عزت نہیں, وہ حضور ہیں. تو خود ہی بتائیں, دنیاوی محبوب کو ہم نے جو تحفہ دینا ہے, ہم اتنی ٹینشن لیتے ہیں, پریشانی لیتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ تحفہ پسند آئے گا کہ نہیں. تو حضور کی بارگاہ میں جب ہم نے لفظ چننے ہیں تو کیا ان لفظوں کو دیکھنے کی, چھانٹنے کی, نظر ثانی کرنے کی ضرورت نہیں؟ توقیر باز توقیر صاحب, کیا حضور کی بارگاہ میں جب ہم نے نعت شریف لکھنی ہے تو کیا ہمیں
उतना फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। दुनियावी महबूब के लिए तोहफा खरीदना है, बहुत फिक्र करेंगे यार ये पसंद आएगा कि नहीं। अपने लिए ईद का सूट खरीदना है, हमें पसंद नहीं जल्दी आएगा, बड़ी देर बाद। और हुजूर की बारगाह में ऐसे ही हमारे ज़हन में लफ्ज़ आ गया, लो जी अरे कह दिया, ठीक है, वो बड़े बड़े लफ्ज़ कह दिए, अल्लाह पाक माफ़ करे। ये वो गलतियाँ हैं जो हमसे गलती से हो जाती हैं, ये हम जानबूझ के नहीं करते। अभी मैं उन गलतियों के बारे में भी बताऊंगा जो हम जानबूझ के करते हैं। सबसे पहले तो लफ्ज़ों का चुनाव आप ऐसा देखें, छांटें कि यार ये लफ्ज़ क्या हुजूर की बारगाह में हमने पेश करने हैं, क्या इससे कोई गुस्ताखी नहीं हो जाएगी, क्या ये लफ्ज़ उस ज़िमरे में तो नहीं आ जाएंगे जिससे हमारे अमाल ज़ाया हो जाएं। लफ्ज़ भी नामो नसब रखते हैं ये जान रखो, वाजिद अमीर साहब के अशार हैं। नदीम खोखर साहब, तोकीर साहब तवज्जो कीजिए। लफ्ज़ भी नामो नसब रखते हैं ये जान रखो, मदहा करनी हो तो हर लफ्ज़ की पहचान रखो। लफ्ज़ भी नामो नसब रखते हैं ये जान रखो, मदहा करनी हो तो हर लफ्ज़ की पहचान रखो। नुकरई लौह पे सब हर्फ हों आबे ज़र के, चांदी की तख्ती पे सोने के हर्फ हों। नुकरई लौह पे सब हर्फ हों आबे ज़र के, एक नुक्ता भी ना मैला हो ज़रा ध्यान रखो। सरहदे शिर्क भी है जलवा गहे नाथ के पास, सरहदे शिर्क भी है जलवा गहे नाथ के पास, एहतियात इसलिए हर पल रखो हर आन रखो। और हमारे हरूनाबाद से एक शायर है ख्वाजा अल्लाह रखा सयाफ साहिब, वो लिखते हैं कि छोड़कर सूदो ज़यां इश्के बिलाली लाओ, छोड़कर सूदो ज़यां इश्के बिलाली लाओ, नात कहनी हो तो पाकीज़ा ख्याली लाओ। गीत की धुन पे पढ़ी जाए न सरकार की नात, नात पढ़ने के लिए तर्ज निराली लाओ। कि हर चीज़ खूबसूरत हो, हमने तर्ज का भी इंतखाब करना है। तो ऐसा ना हो कि हम अवाम को देखें, हम अपनी कैफियत देखें, यार हमें किस में मज़ा आएगा, ये पैसों में मज़ा नहीं आएगा। अपनी कैफियत देखें, रूहानियत आपको किस में मिलती है, ठीक है। अगर मैं क्लासिकल में पढ़ता हूँ, अगर मैं थोड़ा उसमें मैं रूहदारी के साथ पढ़ता हूँ तो मुझे रूहदारी में मज़ा आता है, ठीक है। रूहदारी के साथ याद रखें, कोई भी नात खां पढ़ता है वो पैसों की लालच में नहीं पढ़ता। अगर वो पैसों की लालच में पढ़े तो वो फिर दूसरा जो ट्रैक वाला रास्ता है, जिक्र वाला रास्ता है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक हमें इससे बचा के रखे, वो नात खां फिर उस तरफ लगे। रूहदारी के साथ जो लोग पढ़ने वाले हैं वो चीज़ वो लोग इस चीज़ से ज़रा पीछे हट के सोचते हैं। वो अगर रूहदारी से पढ़ते हैं तो उनके ज़हन में बस यही होता है कि यार मैं कैफियत के साथ पढ़ूँ, लफ्ज़ों के साथ इंसाफ करूँ। रूहदारी की भी एक हद है, एक हद मुकर्रर है, उसके अंदर रह कर बंदा पढ़ सकता है। तो हर इंसान को अल्लाह पाक ने एक अपनी अपनी जगह अलग अलग सलाहियतें दी हैं। कुछ नात खान ऐसे हैं वो सादा ही इतना खूबसूरत पढ़ते हैं कि क्या कहने, कुछ नात खान हैं जो ज़रा रूहदारी के ज़रिए थोड़ा ईमान ताज़ा कर देते हैं। अपने अपने रंग है, लेकिन नात क्या है जिसका यार मज़ा आ जाए सुन के, ठीक है। अलहाज खुर्शीद अहमद साहब की आज मैं एक छोटी सी वीडियो सुन रहा था, 3-4 मिनट की, व्हाट्सएप की थी किसी ने, क्या ही बात है उनकी। तो उन्होंने जो छोटी छोटी आवाज़ों में देखे, ज़्यादा ना उन्होंने बुलंद पढ़ा ना उन्होंने ज़्यादा नीचे वाली सुरों पे पढ़ा, उन्होंने जितना पढ़ा ऐसा पढ़ा कि यार मज़ा आ गया सुनने वाले को। असल नात क्या है जिसका मज़ा आ जाए, यार ईमान ताज़ा हो जाए। वो नात नहीं कि यार सुन के ऐसे हाथों को खड़ा कर लिया जाए और जी यार इस बंदे की नात पे वजद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। रूहानियत और चीज़ है, ठीक है। नात क्या है, बुज़ुर्गों ने पैगाम दिया है। आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो पैगामात हैं, उनका जो नात का अंदाज़ है, जिस तरह वो इश्क के साथ पढ़ते थे, कारी ज़ुबैद रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह, और जो पाकिस्तान में नात के वाले से सबसे ज़्यादा काम किया मेरे उस्ताद गिरामी सैयद नज़रुल कुनैन शाह साहब ने, और इस वक्त जो मेरे उस्ताद गिरामी कर रहे हैं प्रोफेसर शहजाद नागी साहब, इन दो हस्तियों का भी बहुत बड़ा किरदार है। सैयद नज़रुल कुनैन शाह साहब का सबसे बड़ा किरदार है। और इस वक्त आप जिस भी मुकाबले में चले जाएं, 100 में से 99% जो नात खान है वो सैयद नज़रुल कुनैन शाह साहब की बताए हुए अंदाज़े नात को फॉलो करते हैं। तो ऐसी हस्तियों का नाम जिंदा रहता है। तो बात इतनी है कि हमने हुजूर की बारगाह में
جو لفظ چننے ہیں، جو طرز سلیکٹ کرنی ہے، جو بھی ہم نے چننا ہے، ہم دیکھیں اچھے طریقے سے کہ کیا یہ چیز حضور کی شان کے شایان ہے، کیا اس سے ہمارے اعمال تو نہیں ضائع ہو جائیں گے. تو یہ نعت کا انداز ہے، اس پہ ذرا نظر ثانی کریں، بلکہ آپ اچھے طریقے سے کسی استاد کے پاس بیٹھا کریں، اصلاح لیا کریں. کوئی بھی چیز پڑھنی ہے، کوئی لفظ پڑھنا ہے، کسی طرز کا انتخاب ہے، کچھ بھی ہے، آپ اپنے کسی اچھے استاد کے پاس جس نے نعت کی خدمت کی ہے، جو اصل نعت کا استاد ہے، اس کے پاس جائیں. تو اس کے پاس بیٹھیں، اس کی صحبت میں بیٹھیں، پھر ہی آپ کو، میں کہتا ہوں کہ اس کے بغیر آپ نعت شریف نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ کو نعت شریف کا شعور مل سکتا ہے. تو اب بات کرتے ہیں ان غلطیوں کی جو جان بوجھ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی میں نے جو غلطیاں بتائی ہیں وہ تو ہو جاتی ہیں. اب جو جان بوجھ کے نعت خوان کر رہے ہیں، ایک کاروباری سلسلہ ہے، کھل کے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں الحمدللہ سید منصور الکونین شاہ صاحب کے پیغام کو آگے لے کے چل رہا ہوں. تو مجھے نہ ایسے لوگوں کے ساتھ میری اٹیچمنٹ ہے، نہ ایسے لوگوں کے ساتھ، پتہ مجھے سب کا ہے، نام میں کسی کا نہیں مینشن کرنا. آپ لوگوں کو بس میں نے کچھ باتیں بتانی ہیں کیا ہیں. اب لوگوں نے یہ کیسا ایک اسے بزنس انڈسٹری بنا دی ہے. وہ کس طرح سے کہ یار آپ نے میں اگر آپ کو بلانا چاہتا ہوں، آپ ایک نعت خوان ہیں، میں نے آپ کو بلانا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے اب کیا کیا، اب آپ ایک تو نعت خوان ایک اس طرح کرتے ہیں کہ یار خود بات نہیں کرتے. انہوں نے اپنی جگہ ایک اپنے پرسنل سیکٹری ہر شہر میں چھوڑے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بات کریں. اب وہ پرسنل سیکٹری کے ساتھ نعت خوان کی ڈیلنگ ہے، وہ کیا ہے کہ یار اس سیکٹری کو اس نے فون کیا کہ یار ہمیں فلاں نعت خوان کا ٹائم لے دیں. اب وہ سیکٹری آگے سے کہہ رہا ہے کہ 25,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے اس نعت خوان کی. اس نعت خوان کی ڈیمانڈ 15,000 ہوگی، سیکٹری 25,000 لے گا، 10,000 سیکٹری کا، 15,000 نعت خوان کو دے گا. سٹیج خدمت پہ بھی اس کا کوئی پرسنٹیج والا حساب ہے. اللہ پاک معاف کرے، یہ ایک بزنس انڈسٹری ہے. اسے ہم حصول عبادت کے لیے ہم اسے سمجھتے ہیں. جو محفل کرانے والا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار ذرا تھوڑا بابرکت سلسلہ ایک چلے، نعت شریف سنی جائے، ذکر سنا جائے. ان کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے، اور دیکھیں آگے کیا ایک گیم چل رہی ہوتی ہے. ایک پوری ایک چین بنی ہوتی ہے کہ یار فلاں اس کا ٹائم لے دے، پھر وہ اس کا لے دے، پھر اس کا لے دے. ایسے ایک بہت بڑی چین بن جاتی ہے. تو ایک بہت بڑا ایک کاروباری ذریعہ لوگوں نے بنا رکھا ہے. اللہ پاک معاف کرے اور اللہ پاک سب کو ہدایت دے. اور میں نے کئی نعت خوانوں کو دیکھا ہے، میں نے ایک پوسٹ بھی لگائی تھی، بڑی شیئر کی گئی تھی. ایک نعت خوان تھا، وہ سٹیج پہ نعت پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا جڑا مولا علی دا منکرے دوویں ہاتھ چکے، اور ساری عوام ہاتھ اٹھا رہی ہے جملے پہ کہ جڑا مولا علی دا منکرے، اور عوام بھی بغیر سوچے سمجھے ہاتھوں کو اٹھا رہی ہے، ساتھ دے رہی ہے پورا. اللہ پاک معاف کرے. اور بعد میں وہ نعت خوان باہر آ کے کہہ رہا ہے دسو پھر میں کیسا بیوقوف بنایا. یہ دیکھیں، ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو باقاعدہ مینشن کرنا چاہیے، ان کے خلاف باقاعدہ باتیں، باقاعدہ چاہے ہم جس قابل بھی ہیں. مثلا کسی کا ایک سوشل میڈیا پہ نیٹ ورک ہے، کسی کا ایک بڑے ٹی وی میڈیا پہ نیٹ ورک ہے. سب احباب جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، بعد ہی جو سمجھتے ہیں، جو نہیں سمجھتے ان کی خیر ہے. کم از کم جو احباب سمجھتے ہیں، ہم اور آپ سمجھتے ہیں، ہمیں ایک اس کے خلاف ایک مہم چلانی چاہیے، یا کم از کم ہم لوگ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو یہ شعور دیں کہ یار یہ اصل نعت نہیں ہے، اصل نعت یہ ہے، یہ اصل ٹریک ہے، یہ اصل ٹریک نہیں ہے. لوگوں کو یہ بتائیں کہ یار اصل نعت کا انداز کون دے کے گیا ہے. اب ایک اور میں چھوٹی سی بات، آخری بات ڈسکس کروں گا، اس کے بعد میں کلام سناؤں گا. وہ کیا ہے بات، کلام میں ابھی میں سناؤں گا، فرمائشیں میں دیکھ رہا ہوں. راجہ مبارک حسین صاحب، تمام احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. تو یہ خوشی ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں. اب جو میں نے ایک مین بات کرنے جا رہا ہوں، نعت خوان کیا سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ میں فلاں محفل میں جا رہا ہوں، یہاں پہ میں نے تھوڑا سادہ پڑھنا ہے، فلاں محفل میں چلو سادے کی بات نہیں کر رہا، فلاں محفل میں نے دف کے ساتھ پڑھنا ہے، فلاں محفل میں نے ذکر کے ساتھ پڑھنا ہے، فلاں محفل میں نے کلاسیکل پڑھنا ہے. اور پوچھو کیوں، کہتے ہیں کہ یار بس جس طرف لوگ سنیں اس طرف انہیں سنانا چاہیے.
جہاں پہ لوگ سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ استغفر اللہ، جہاں پہ لوگ گستاخیاں سنیں انہیں گستاخیاں سناؤ. تو ان کا مقصد کیا ہے؟ بس اپنے پیسوں کو ملٹی پلائی کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور انہیں پتہ نہیں کہ نعت خوانی، حالانکہ ہم ایک آخرت کے لیے دولت سمیٹ رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ خود ہم دنیا کے لیے دولت سمیٹ رہے ہیں اور حضور کے عاشق بنے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ایسے کے نعرے لگاتے. تو یہ منافقت ہے، سب سے بڑی منافقت ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ نعت خوانی میں تو کام بہت عروج پر پہنچ چکا ہے. تو نعت خوان کہتے ہیں کہ یار فلاں محفل میں ہم نے ایسا پڑھنا ہے، محفل دیکھ کے پڑھنا چاہیے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے ایسی محفل میں سید منصور الکونین شاہ صاحب کا بتایا ہوا انداز پڑھا ہے. میں نے ایسی محفل میں اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بتایا ہوا انداز پڑھا ہے. میں نے ایسی محفل میں اپنے استاد گرامی پروفیسر شہزاد ناگی صاحب کا بتایا ہوا سبق پڑھا ہے، جن محافل میں یہ نعت خوان تھے جس محفل میں لوگ کمرشل سن رہے ہیں، بوریاں بھر بھر کے پیسوں کی ایسے لٹا رہے ہیں، جس محفل میں لوگ دف اور ذکر کے بغیر کوئی نعت خوانی سن رہے. میں نے ان محفل میں جا کے میں نے سید منصور الکونین شاہ صاحب کا پیغام دیا ہے. ان محفل میں نے جا کے اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام دیا ہے. دو کام میں نے کیے ہیں، یا میں وہ محفل چھوڑ کے گیا ہوں، یا میرے ہاتھ میں مائک ہے تو میں کوئی پیغام دے کے گیا ہوں. ٹھیک ہے. عوام کی فرمائشوں کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی. تو لوگوں نے سنا ہے، کہنے کا مقصد ہے لوگوں نے، ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے نہ سنا ہو، لوگوں نے سنا ہے. لوگوں کو آپ سنائیں گے تو وہ سنیں گے. اگر آپ کہیں گے کہ یار اگر میں آپ کا صدقہ ہے دنیا، اگر میں یہ نعت پڑھتا ہوں تو سامنے 5000 کا مجمع ہے تو کوئی نہیں سنے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے دوستو. آپ لوگ سنائیں گے تو لوگ سنیں گے. پہلی بات ہے آپ لوگ تو سناتے ہی نہیں. آپ لوگوں سے مراد میں کامن نعت خوانوں کی بات کر رہا ہوں. آپ تو وہ چیز انہیں آپ سناتے نہیں، آپ تو سناتے ہی انہیں عوامی، جسے آپ عوامی کہتے ہیں، استغفر اللہ. آپ کے کہنے کے مطابق نعت خوانی کی دو قسم، ایک عوامی ہے اور دوسری ہے کلاسیکل. آپ کلاسیکل کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ یار ایک انداز ہے جو حضور سنتے ہیں، دوسرا انداز ہے جو پبلک سنتی ہے. اور پبلک کو اگر آپ وہ انداز سناؤ، وہ پیغام سناؤ جو حضور کی بارگاہ میں قبول ہے، پبلک وہ بھی سنے گی. اب میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں بھی اب نعت خوانی میں کن لوگوں کو سن کے آیا تھا، تو اس وقت ٹی وی میں 2 ہی نعت خوان تھے، اور انہی 2 نعت خوانوں کی نعتیں چلتی تھی پورے پاکستان میں. انہی کو ہی سن کے میں نے نعت خوانی شروع کی. چاہے